أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میری پیاری ٹیچرز، میری فیملی، میرے دوست احباب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے دے، کیونکہ جب تک ہم اسے نہیں پڑھیں گے ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی، بہت دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے رب ہیں اور تمام مخلوق ان کے تابع ہے، اور جو رب انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 68۔ فوا ربی کا، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا نحشرنہم، بلا شبہ ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، وشیاطین اور شیطانوں کو، ثم لا نحضرنہم، پھر ضرور بے ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں، حولا جہنم، جہنم کے گرد، جیسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ تصور کر لیں، پچھلی آیت کا تسلسل جاری ہے جہاں منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں۔ بھلا قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ یقین دلانے کے لیے نا۔ کیا اتنے دلائل دینے اور نشانیاں دکھانے کے بعد بھی لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں آتا؟ اپنی قسم کھا کر فرما رہی ہیں کہ قیامت برحق ہے اور یہ ضرور واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم انہیں یعنی منکرین حق کو اور شیطانوں کو، یہاں خاص طور پر واضح کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا، ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ انہوں نے خود قبول نہیں کیا، اس کی وجہ آباء و اجداد کی بھیجا پیروی تھی، مال و دولت کا تکبر تھا اور اپنے بھیجا مفادات کا تحفظ تھا۔ دراصل ان کو اپنے مفادات جانے کا خطرہ تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام حصوں کے ساتھ پیدا فرمایا، عقل بھی دی، دل دماغ دیے، نظر بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن جب ایک طرف آپ خود گمراہی کا راستہ قبول کریں تو پھر شیطان نما انسان اور ابلیس کا خاندان گمراہی کے منزل تک آپ کو لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ اب گمراہ کرنے والا انسان تھا یا شیطان، قیامت کے دن ان کے ساتھ ذلت و رسوائی کی حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اب یہاں حاضر کرنے کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے گرد یعنی کناروں پہ، گھٹنوں کے بل، بے بسی اور ضلالت کا وہ کربناک اور ہولناک منظر، جانوروں سے بھی بدتر حالت میں جھکے ہوئے، عاجز، بے بسی کی حالت میں، یہ اس دن کا خوفناک منظر ہے جب مجرمین کو جہنم کے کنارے اس حالت میں لایا جائے گا کہ نہ کھڑے ہونے کی سکت ہوگی اور نہ بھاگنے کی، بلکہ ذلت اور خوف سے گھٹنوں کے بل جھکے ہوں گے۔ ہم سب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو آج تکبر اور انکار سے آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ اس دن کس حال میں ہوں گے۔ مسلمان ہو کر بھی ہمارے اعمال کچھ مختلف نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 69 اور 70 پڑھتے ہیں، ثم لا ننزعن، پھر بے شک ہم ضرور کھینچ نکال لیں گے، من کل شیاطین، ہر گروہ سے، ایہم اشد، ان میں سے جو زیادہ سخت تھا، یعنی ان لوگوں کا گروہ جو زیادہ سرکشی کرتے تھے اللہ رحمانی رحمان کے خلاف، اتیا، سرکشی میں۔ اگلی آیہ ہے، ثم نحن عالم، پھر یقیناً ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، کہ ہم اولا بیہا، سلیہ، کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ اچھا جی، بات ابھی پچھلی ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں، دنیا میں کئی مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، اس کے علاوہ بہت سے گروہ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ انہی کی متعلق بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ضرور ہر گروہ سے
ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو دنیا میں رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کا رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ آپ غور کریں، انسانوں کے اس اجتماع سے چھانٹ چھانٹ کر ایسے لوگوں کو الگ نکالا جائے گا جو رحمان کے مقابلے میں باغی تھے۔ جب گروہ کا ذکر آتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا کسی خاص قوم یا زمانے کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ہر دور اور ہر گروہ کے سرکش لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگی۔ سب مجرموں کو ایک ہی درجے میں نہیں بلکہ جو سرکشی میں سب سے آگے تھے انہیں ان کی جرم کی شدت کے معاملے کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ وہ رحمان کی رحمتوں اور نوازشوں کے باوجود اس کی نافرمانی پر اڑے رہے۔ جتنی زیادہ نعمتیں ملی اتنی ہی زیادہ سرکشی کی۔ ایسے لوگ پہلے پکڑ میں آئیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، نظام عدل خاص طور پر انتہائی باریک بین ہے۔ ہر شخص کے کردار اور نافرمانی کی نوعیت کو الگ الگ پرکھا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں ہوگا جی اتنا انسان ہوگا وہاں، اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ پھر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں یعنی جہنم میں جلسنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں سرکش میں صف اول میں رہے۔ اب یہاں آیت میں ان لوگوں کو چنا جا رہا ہے نا، یعنی چھانٹی کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ نافرمانی اور سرکشی کی بنیاد پر، یعنی فیصلہ کسی ظاہری یا سرسری بنیاد پر نہیں ہونا بلکہ اللہ کے کامل علم کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کے دل کی گہرائیوں، اس کی نیت اور اس کے اعمال کی حقیقت اور اس کے کفر و سرکشی کے درجے کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ ہم کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے کر یا ظاہری تقویٰ دکھا کر اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتا۔ جہنم میں داخلے کا فیصلہ اس کی کارکردگی کے حساب سے ملے گا۔ آخرت میں سارے پردے چاک ہو جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 پڑھتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُوهَا، مگر اس پر سے گزرنے والا ہے۔ کہاں سے؟ جہنم سے گزرنے والا ہے ہر ایک۔ کانا علی ربک، اور یہ بات ہے تیرے رب پر، حتم مقضیہ، حتمی فیصلہ، فیصل شدہ۔ اگلی آیت ہے، ثم ننجی الذین، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جثیا، اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پچھلی آیات سے مسلسل منکرین حق کے لیے آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس آیت میں خاص طور پر ہم سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان چاہے وہ نیک ہے یا بد، اسے جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے آپ نے پل صراط کا ذکر سنا ہے نا، ہمارے بزرگ بھی بولتے آئے ہیں۔ تصور میں لائیں ذرا اس منظر کو، روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسا لازمی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ورود کا مطلب ہے پل صراط سے گزرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہوگا اور یہ جہنم کے اوپر ہے۔ مومنین اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے، آسانی سے یا کچھ مشکل سے گزر جائیں گے، جبکہ کافر و منکرین اس پل سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون کس حال میں اور کتنی آسانی سے گزرتا ہے، اور یہ اللہ کا طے شدہ حتمی فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ پھر متقین کو نجات دے دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ پرہیزگاری کی۔ ہم سب کیسے اسے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں باتوں کو۔ دیکھیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز نہیں پسند ہم نہیں کرتے، اس کے کام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، سوچیں کوئی یہ مشکل ٹارگٹ تو نہیں ہے جو ہم پورا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم متقین میں شامل ہو سکتے ہیں، بس تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔ میرے شہزادوں، میرے بچے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔
تو انشاءاللہ ہم پولیس رات سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آنچ بھی ان کو نہیں لگنے دیں گے۔ اب دوسری طرف جو لوگ ظلم و سرکشی میں مبتلا رہے، یعنی کفر اور نافرمانی کرتے رہے، انہیں اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا، عاجز اور ذلیل حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل، پڑھا تھا نا؟ اب اس آیت نے جس جہنم میں گھٹنوں کے بل حاضر کیے جائیں گے، اب جہنم کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ سوچیں ان کا انجام اسی ذلت امیز حالت میں جہنم میں مستقل قرار پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی استقامت دے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔